الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان علی شان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام تر صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہر صحابی رسول کی تعظیم و توقیر کرنا، ہر صحابی رسول کی محبت اور عقیدت اپنے قلوب و اذہان کے اندر رکھنا، یہ ہمارے واسطے لازم اور ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کی بارگاہ کے اندر ادنا سی بھی گستاخی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے گزشتہ جو عنوانات تھے ان کے اندر، موضوعات کے اندر، میں نے عظمت صحابہ اور بالخصوص شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سماعتوں کے حوالے کی۔ دل کر رہا تھا کہ بارگاہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اندر ہم کچھ اور اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ تو اس حوالے سے پہلے چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں کہ حضور کے ایک کم درجے صحابی کی عظمت کا عالم کیا ہے، اور پھر جلیل القدر صحابی کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ دنیا جہان کے اولیاء، اتقیاء، شہداء، اصفیاء مل بھی جائیں تو حضور کے کسی صحابی اور غلام کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہو جاؤں گا، آپ کے دست اقدس پہ بیعت کروں گا، لیکن میری شرط ہے، نہ میں نماز پڑھوں گا، نہ روزہ رکھوں گا، نہ زکوٰۃ دوں گا، نہ حج کروں گا۔ یہ شرطیں اگر آپ کو قبول ہیں تو میں تیار ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی سراپا سوال تھے کہ عجیب مہربانی ہے اس بندے پر، ہم صوم و صلات کے پابند ہیں اور اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پابندی سے مبرہ کر دیا، لیکن صحابہ نہیں جانتے تھے جو نگاہ محبوب کے اندر تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مقبولیت کی سند عطا کر دی۔ دن کے وقت وہ بندہ بارگاہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوا اور شرف ایمان سے مالا مال ہوا، حضور کی غلامی میں آیا اور پھر جنگ کے اندر شریک ہوا۔ فجر کے بعد وہ بندہ حضور کے قدموں میں آ کے دولت اسلام سے مالا مال ہوا اور ظہر سے پہلے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اب نہ تو اس پہ کوئی نماز فرض ہوئی، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، کہ وہ اتنے مختصر وقت میں شہید بھی ہو گیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ چند لمحوں کا صحابی کہ جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے
مکھڑے ودہا کا دیدار کیا اور حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ صحابی جو چند لمحوں کا، چند گھنٹوں کا صحابی ہے، دنیا بھر کے اولیاء، اصفیاء، اتقیاء اور اوتات و غوث بھی مل جائیں تو اس کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایک ادنا صحابی کی عظمت اور عالم کا یہ مقام ہے تو جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت لاڈلے اور پیارے صحابہ ہیں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں بڑے مہربان تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے والے اور ایک دوسرے کے واسطے نرم گوشہ رکھنے والے تھے، ان کے درمیان اختلافات نہیں تھے، تو پھر اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے وہ قابل احترام اور باعث عقیدت و محبت کے حقدار ہیں۔ اس لیے معزز سامعین عزیز وقار، ہر صحابی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو بدعقیدگی کی ایک فضا چلی اور گستاخی اور بے باکی کا جو دور دورہ رہا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر گستاخیاں کی گئیں، اس حوالے سے جب یہ باتیں آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام اور آپ کی کتنی بڑی شان ہے، اور کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس میں باہمی عقیدت اور محبت کے طلبگار ہوتے تھے اور اس کے مصداق بنتے تھے۔ بالخصوص مولا علی کے حوالے سے ان دونوں شخصیات کی فضیلت ایک دوسرے کی زبانی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ان دونوں شخصیات کی باہمی عقیدت اور محبت کا اندازہ آپ بخوبی کر سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن جناب ابو بکر صدیق اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کاشانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ دروازے پر دونوں شخصیات پہنچیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی دروازے پہ دستقاپ دیجئے، تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے جناب صدیق اکبر کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہوئے کہا کہ جناب دروازے پر دستک آپ دیجئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں دستک آپ دیجئے، میں آپ سے سبقت کیسے لے جا سکتا ہوں، بھلا میں آپ سے پیش قدمی کیسے کر سکتا ہوں، لہٰذا دروازے پہ دستک آپ دیجئے۔ تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم لب کشا ہوئے، فرمایا پھر میں آپ سے کیسے سبقت لے سکتا ہوں جبکہ آپ کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، ما طلعت شمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر صدیق، کہ کسی شخص پر سورج طلوع اور غروب نہ ہوگا جو میرے بعد ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ یعنی حضور نے فرمایا میرے بعد اگر سب سے افضل ترین کوئی شخصیت ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر لب کشا ہوئے، فرمایا پھر بلا میں ایسے آدمی سے سبقت کیسے لے سکتا ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آتیت خیر النساء لخیر الرجال، کہ میں نے سب سے بہترین عورت کو سب سے بہترین شخص کے نکاح میں دے دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم پھر لب کشا ہوئے، فرمایا بھلا میں ایسے آدمی سے سبقت کیسے لے سکتا ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے سینے پاک کی زیارت کرنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لے۔
محبت رکھو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لب کشا ہوئے، فرمایا پھر میں ایسے آدمی سے کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جس کے بارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ینظر الی صدر آدم و الی یوسف و حسنہ و الی موسیٰ و صلاتہ و الی عیسیٰ و زہدہ و الی محمد فی خلقہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی۔ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے جو آدم علیہ السلام کے سینہ پاک کو، یوسف علیہ السلام اور ان کے حسن و جمال کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے زہد و تقوی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلق عظیم کو دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی و علی المرتضیٰ کو دیکھ لے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم لب کشا ہوئے، فرمایا پھر میں ایسے آدمی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اجتمع العالم فی عرصات القیامت یوم الحسرت والندامہ ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر ادخل انت و محبوبک الجنہ۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا کہ جب میدان معاشر کے اندر قیامت کے دن لوگ حسرت و ندامت کے ساتھ جمع ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا یا ابا بکر ادخل انت و محبوبک الجنہ، اے ابو بکر اپنے محبوب کی معیت میں جنت میں داخل ہو جائیں۔ میں ایسے بندے سے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر لب کشا ہوئے، فرمایا میں ایسے بندے سے کیسے پیش قدمی کرنے کی جرات کر سکتا ہوں جس کے بارے میں غزوہ خیبر اور حنین کے موقع پر جب بارگاہ محبوب علیہ السلام کے اندر دودھ اور کھجور کا تحفہ پیش کیا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذہ ھدیۃ من الطالب الغالب لعلی ابن ابی طالب، فرمایا کہ یہ تحفہ طالب و غالب کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے واسطے ہے۔ میں کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم پھر لب کشا ہوئے، فرمایا کہ پھر میں اس بھلے آدمی سے آگے کیسے پیش قدمی کروں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت یا ابا بکر عینی، اے ابو بکر تم میری آنکھ ہو۔ محبت رکھو ذرا سبحان اللہ، ایک بار پھر آنکھوں پلا ماشاءاللہ۔ تساں الواز زیادہ ماڑی ہے تو تساں نے بھی ہونی چاہیے نہیں ہے، بڑی کمال کی فضیلت ہے۔ اے او ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے بارے تساں آگے سن سو تو پھر تساں انشاءاللہ ضرور اپنے آپ تے بھی ناز کر سو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر لب کشا ہوئے، فرمایا میں بھلا ایسے آدمی سے پیش قدمی کیسے کرنے کی جرات کر سکتا ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن علی جنتی سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے اور ایک منادی ندا کرے گا یا محمد کان لک فی الدنیا والد حسن و اخ حسن اما الوالد الحسن فابوک ابراہیم الخلیل و اما الاخ فعلی بن ابی طالب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں آپ کے ایک بہت اچھے باپ اور ایک بہت اچھے بھائی تھے، باپ ابراہیم خلیل اللہ اور بھائی علی المرتضیٰ تھے۔ مولا علی کہنے لگے بھلا میں ایسے آدمی سے پیش قدمی کیسے کر سکتا ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن رضوان جنت اور جہنم کی چابیاں لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے گا اور کہے گا یا ابا بکر الرب یقرئک السلام وَيَقُولُ لَكَ هَذِهِ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ وَمَفَاتِيحُ النَّارِ ابعث من شئت إِلَى الْجَنَّةِ وَابْعَث من شئت إِلَى النَّارِ۔ ابو بکر صدیق کی بارگاہ کے اندر رضوان جنت حاضر ہوگا اور کہے گا کہ اے ابو بکر صدیق آپ کا رب تعالیٰ آپ کو سلام عطا فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ جنت کی چابیاں ہیں، اب جس کو چاہو آپ جنت میں داخل کر دو، جس کو چاہو جہنم میں بھیج دو۔ یہ اختیار کس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے؟
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جسے چاہو جنت میں بھیج دو، جسے چاہو جہنم میں بھیج دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا پھر میں ایسے آدمی سے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امی آئے اور آ کے مجھے اللہ رب العالمین کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا احبک و احب علی، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ سے اور علی سے محبت فرماتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم لب کشا ہوئے اور آپ نے فرمایا بھلا میں ایسے آدمی سے کیسے بڑھ سکتا ہوں، میں کیسے اس آدمی سے پیش قدمی کر سکتا ہوں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو، اور وہ ارشاد کیا ہے؟ فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجع علیہم، اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ روح زمین کے تمام لوگوں کے ایمان کا وزن کیا جائے ابو بکر صدیق کا ایمان سب سے وزنی پڑ جائے گا۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں ایسے آدمی سے پیش قدمی نہیں کر سکتا جس کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن علی کی اہلیہ اور علی کی اولاد سواریوں پر سوار ہو کے آئیں گے، تو پھر لوگ کہیں گے یہ کون ہیں؟ ایک ندا کرنے والا کہے گا ھذا حبیب اللہ ہے، ھذا علی ابن ابی طالب، یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب یہ سنا فرمایا میں اس آدمی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جنت کے 8 دروازوں سے اس آواز کو سنیں گے ادخل من حیث ایھا الصدیق، اے صدیق اکبر جنت کے جس دروازے سے دل کرتا ہے تشریف لائیں۔ صدیق اکبر لب کشا ہوئے میں ایسے آدمی سے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو پھر مولا علی لب کشا ہوئے میں ایسے آدمی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو سامعین سی وقار، یہ دونوں شخصیات کا باہمی عقیدت و محبت برا مکالمہ جاری تھا، اور یہ محبت اور عقیدت دیدنی تھی، اور یہ محبت بری گفتگو شروع تھی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے حضرت جبرائیل امی بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے، آ کے اللہ رب العالمین کا سلام پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین آپ کے ان غلاموں کی اس باہمی عقیدت اور محبت بری گفتگو کو سن رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا 7 آسمانوں کے فرشتے آپ کے ان غلاموں کا دیدار کر رہے ہیں اور ان کی محبت بری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب جس مقام پہ جناب صدیق اکبر اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کا ذکر ہو تو پھر اس منظر کو قدسی دیکھا کرتے ہیں اور ان ذکر کرنے والوں کی زیارت کیا کرتے ہیں اور اس ذکر کو سنا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ذکر بڑا عرفہ والا ذکر ہے، تو قدسی دیکھ رہے ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے دیکھ رہے ہیں اور ان کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گفتگو ختم ہونے والی نہیں، آپ ان کے درمیان ثالث بن کر جائیں اور فیصلہ فرمائیں۔ گل تو کنڈی کھڑکانے نہیں سی نا کہ کس نے دستک دینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کو افضل کہتے ہیں اور مولا علی صدیق اکبر کو افضل جانتے ہیں، اور ایک دوسرے کے احترام میں یہ گفتگو شروع ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثالث بن کر اپنے کاشان کرم سے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے، کیا حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرے دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ جو نبی بیٹھا فرش زمین پہ ہو
تو باتیں عرش بری کی کرے، اور عرش بری سے بھی آگے تک ہر چیز کا علم اور خبر ہو۔ اس نبی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے دروازے سے باہر کیا ہو رہا ہے، پتہ تھا۔ حضور علیہ السلام آئے کیوں نہیں؟ اللہ کریم نے وضاحت فرما دی جبریل کو بھیج کر کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اتنی باکمال گفتگو ہے کہ میرے 7 آسمانوں کے فرشتے ان صحابہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کو سن بھی رہے ہیں۔ اگر حضور باہر تشریف لاتے تو وہ جو لطف کا اور وہ جو اس خوبصورت منظر کا نظارہ تھا وہ کرکرا رہ جاتا، صحابہ کرام اس مزے اور لطف سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے حضور اندر بیٹھ کے جلوہ افروز ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آقا جب آئے تشریف لائے تو کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے دونوں کی صبامی عقیدت اور محبت کو سراہا، اور جبریل امین نے یہ بات بھی کہی تھی، اللہ رب العالمین نے ان دونوں شخصیات کو ان کے حسن ادب، حسن اسلام اور حسن ایمان کے باعث رحمت و رضوان سے ڈھانپ لیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں شخصیات کی پیشانیوں پر بوسہ عطا فرمایا۔ حضور کا بوسہ عطا کرنا یہ کوئی کم اعزاز کی بات ہے، نصیب والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ سرکار نے حجر اسود کو 1 مرتبہ چوما تھا، آج دنیا امٹ امٹ کے جاتی ہے۔ مجھے یہ سعادت اور شرف مل جائے کہ میں اس سنگ اسود کو چوم کے سنت مصطفیٰ کو ادا کر لوں، تو وہ کتنے بلند اقبال تھے کہ جن کی پیشانیوں پر امام الانبیاء بوسہ دے کر ان کی عظمت اور ان کی شان کو روز روشن کی طرح واضح فرما رہے ہیں۔ جن کو نبی بوسہ دیں ان کا عالم اور ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے بوسے عطا کیے اور پھر ارشاد فرمایا، اس رب حق کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد کی جان ہے، لو ان البحار اصبحت مدادا والاشجار اقلاما واہل السماوات والارض کتابا لعجزوا ان فضلکما وعن وصف اجرکما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر سیاہی ہو جائیں اور سارے درخت قلمیں بن جائیں، زمین اور آسمان والے لکھنے بیٹھ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَعَجَزُوا عَنْ فَضْلِكُمَا وَعَنْ وَصْفِ أَجْرِكُمَا۔ میرے غلاموں، تمہارے اجر اور تمہاری شان کو لکھنے اور بیان کرنے سے عاجز رہ جائیں گے۔ اتنی بڑی تمہاری شان اور اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ سارے سمندر سیاہی ہو جائیں، سارے روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں اور اہل زمین اور اہل آسمان لکھنے بیٹھ جائیں، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر بھی کیا ہوگا؟ عظمت صدیق اکبر اور شان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کو لکھنے سے اور بیان کرنے سے عاجز آ جائیں گے۔ اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی شان ہے ان ہستیوں کی۔ تو معزز سامعین ذی وقار، یہاں پر ایک میں گزارش کروں گا، بلکہ تنبیہ بھی کروں گا کہ جو مولا علی کے ملنگ ہیں اور جو مولا علی کے شیعہ ہیں، اس بات پر انہیں غیرت کرنی چاہیے۔ اب سادی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، اگر کوئی بندہ آئے اور میں اسے جو میری نظر میں قابل عزت اور احترام ہو، میں اسے احترام سے دعوت امامت دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھائیں، اور ان کی اقتداء میں میں نماز پڑھوں، تو ہر بندہ سوچے گا لا محالہ طور پر کہ یہ بندہ قابل احترام ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اسے اپنے سے افضل اور بہتر جانا تو اسے امامت کی دعوت دی، کیا خیال ہے؟ بہتر سمجھا تو اسے آگے کھڑا کیا اور اس کی اقتداء میں میں خود پیچھے کھڑا ہوا۔ تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جناب صدیق اکبر آپ کے امام ہیں۔ حضرت علی نے جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور آپ امام ہیں حضرت علی کے۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اندر
گستاخیاں اور بے باکیاں کرتے ہیں، ان سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کم از کم اگر صدیق اکبر کا حیا نہیں کرتے، مولا علی کا ہی حیا کر لو۔ تم کیسے شیعہ ہو اور کیسے ملنگ ہو مولا علی کے کہ جس کا احترام علی کرتے ہیں تم اس کی بے حرمتی کرتے ہو، جس کی امامت کے اندر علی المرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں تم اس کی خلافت اور امامت کا انکار کرتے ہو۔ مولا علی کا حیا کر لو تو مولا علی بھی خوش ہو جائیں گے۔ اگر تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے حرمتی کرتے ہو تو پھر تمہاری عزت اور تمہارا احترام نہ تو بارگاہ خدا اور مصطفیٰ کے اندر ہے، نہ بارگاہ مرتضیٰ کے اندر ہے، کیونکہ آپ مولا علی کے امام ہیں۔ اور اس پر ایک بات عرض اور بھی کر دوں، حضرت امام جعفر صادق نے روایت کیا حضرت امام باقر سے، اور حضرت امام باقر نے روایت کیا حضرت امام زین العابدین سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت سیدہ خاتون جنت کا وصال ہوا، ماتت فاطمہ بین المغرب والعشاء فحضرہا ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف۔ یہ روایت جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فلما وضعت لیصلی علیہا قال علی رضی اللہ تعالی عنہ تقدم یا ابا بکر، قال وانت شاہد یا ابا الحسن، قال نعم تقدم، فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، فصلی علیہا ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین ودفنت لیلا۔ یہ ساری روایت ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سیدہ خاتون جنت کا وصال پر ملال ہوا۔ وصال کی خبر سنتے ہی فحضر ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ خبر سنتے ہی حاضر ہوئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب جسد اطہر نماز جنازہ کے لیے لایا گیا، قال علی رضی اللہ تعالی عنہ تقدم یا ابا بکر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ آگے بڑھیے، امامت کرائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال وانت شاہد یا ابا الحسن، اے ابو الحسن آپ کی موجودگی میں امامت کراؤں؟ اب کہتے ہیں جی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا حق تھا خلافت، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم امامت کرانے کے آل نہیں تھے، اور سیدہ خاتون جنت کے نماز جنازے کی امامت خود کروانی چاہیے تھی۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل جانا، اپنے سے بہتر اور اعلیٰ سمجھا، اس واسطے دعوت دی کہ جناب آپ آگے تشریف لائیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے پھر پوچھا کہ کوئی غلطی، کسی کو کوئی شک، کوئی شبہ نہ رہ جائے، اے ابو الحسن آپ کی موجودگی میں امامت کراؤں؟ قال نعم تقدم، تو مولا علی نے فرمایا ہاں میری موجودگی میں آپ آگے ہو جائیے۔ پھر مولا علی نے قسم دی۔ قسم کیوں دی جاتی ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بحث کروں، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، کسی چیز میں وزن ڈالنے کے لیے، تاکید کے لیے، جب کوئی سچا اور کھرا بندہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ تصدیق بالتصدیق ہو جاتی ہے، تحقیق بالتحقیق ہو جاتی ہے۔ فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لا یصلی علیہا غیرک، آپ کے سوا اور کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اللہ کی قسم کر کے علی کہتا ہے امامت اگر کرانی ہے تو وہ ابو بکر صدیق نے کرانی ہے۔ فصلی علیہا ابو بکر، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت کروائی۔ وَدُفِنَتْ لیلا، اور رات کی تاریکی کے اندر سیدہ کے جسد اطہر کو حوالے زمین کر دیا گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے
اب جو حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ کے اندر گستاخی کرے، کیا وہ مولا علی کے امام کی بارگاہ کے اندر بے حرمتی نہیں کرتا؟ تو جو حضرت علی کے امام کی بے حرمتی کرے گا وہ علی المرتضیٰ کی نظر کے اندر قابل رشک ہوگا یا قابل سزا ہوگا؟ اس بات کو غور سے سننا اور دیکھنا چاہیے۔ اور طبقات ابن سعد کے اندر ہے فَقَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، حضرت ابو بکر صدیق نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی ہے، 5 کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ فَقَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، 4 تکبیروں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ کی امامت کروائی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کی اقتداء کے اندر اپنی رفیق حیات اور سیدہ خاتون جنت کے نماز جنازہ کو ادا کیا۔ تو مولا علی نے آپ کو آگے کر کے اور آپ کی فضیلت کو اپنی زبان سے بیان کر کے یہ بتا دیا، دنیا والوں ابو بکر صدیق کی عظمت کو کہیں کم نہ جاننا۔ ابو بکر صدیق نگاہ خدا کے اندر بھی، نگاہ مصطفیٰ کے اندر بھی، اور نگاہ مرتضیٰ کے اندر بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ما طلعت شمس ولا غربت علیہا من بعد افضل من ابی بکر صدیق، کہ کسی شخص پہ سورج نہ طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا جو میرے بعد ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ میرے بعد اگر افضل ترین ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، جب میں نے جیسے عرض کیا چھوٹے سے حضور کے صحابی کی، صحابہ کرام کے اندر جو درجے کے اعتبار سے چھوٹے ہیں ان کی عظمت کا عالم وراء الورا ہے، تو جو جلیل القدر حضور کے صحابی ہیں ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق تو پھر حضور کے غلام بھی ہیں اور حضور کے سسر بھی ہیں، تو اس لیے ان کا احترام کرنا۔ حضرت عمر فاروق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی ہیں، حضور کے سسر بھی ہیں، تو ان کا ان دونوں شخصیات کا جنہیں شیخین کہا جاتا ہے ان کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ان کی محبت کا دم بھرنا ضروری ہے۔ اگر یہ قابل منظور نظر نہ ہوتے تو آقا علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں انہیں جگہ عطا بھی نہ فرماتے۔ حضور نے اپنے پہلو میں سلایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ کے اندر منظور نظر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں عظمت صحابہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت ادا کر لیں۔